ریڈیو پاکستان ڈائمنڈ جوبلی کے حوالے سے خصوصی انٹرویوز کے سلسلے یہ ہے میرا پاکستان میں آج کا خصوصی انٹرویو پیش خدمت ہے. پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قومی نشریاتی رابطے پر قیام پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کے حوالے سے خصوصی انٹرویوز کے سلسلے یہ ہے میرا پاکستان میں آپ کا میزبان نعیم اکرم قریشی آپ سے مخاطب ہے. ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے اسٹوڈیوز میں قومی نشریاتی رابطے کے اس پروگرام میں ہماری مہمان شخصیت جن کا تعارف آپ کی خدمت پیش کروں گا. فیصل خان کے پیش کردہ اس پروگرام میں آج اسٹوڈیوز کو رونق بخشی ہے ملک کے ممتاز دانشور، ماہر تعلیم، شاعر، استاد محمد نعیم جاوید صاحب نے. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا فیصل صاحب کا بھی اور آپ کا بھی نعیم اکرم قریشی صاحب. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سامعین، قیام پاکستان کو 75 سال مکمل ہونے کو ہیں. یہ پیارا وطن ہمیں بے پناہ قربانیوں کے بعد ملا. بڑے نشیب و فراز، بڑے اتار چڑھاؤ آئے. جن لوگوں نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کی، جس شعبے سے وہ منسلک ہوئے، اس میں دیانتداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، قلبی وابستگی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، لگن کے ساتھ خدمات سر انجام دی اور اپنی شخصیت کو دوسروں کے لیے مثال بنا دیا. محمد نعیم جاوید صاحب کا شمار بھی ایسی ہی شخصیات میں ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی ایک ترتیب کے ساتھ گزاری اور اس وقت بھی یہ بہت متحرک شخصیت ہیں اور انہوں نے مختلف جہتوں میں کام کیا. پاکستان ایئر فورس کے ساتھ منسلک رہے، جس کا نشان شاعر مشرق و مغرب علامہ اقبال کے ایک مصرے سے مشروط ہے: صحرا است کے دریا است، تہ بالو پرے ماہ است. تو یہ جو انسگنیا ہے پاکستان ایئر فورس کا، اس کے اندر یہ مصرع اقبال درج ہے. اس کے مقاصد، اس کا مینیفیسٹو، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں محمد نعیم جاوید صاحب سے. سر بتائیے، کہاں پیدائش ہوئی، ابتدائی زندگی کہاں گزری، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ نے؟ جی بہت بہت شکریہ نعیم اکرم قریشی صاحب. میری پیدائش 1954 میں ضلع جہلم تحصیل سہاوا کے گاؤں پھلڑ سعیدہ میں ہوئی اور میٹرک تک تعلیم میں نے وہیں سے حاصل کی. میٹرک کے بعد راولپنڈی عسکر مار روڈ کالج میں داخلہ لیا. اس کے بعد ایئر فورس جوائن کر لی. وہاں تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہا اور پھر میری خوش بختی آپ کہہ لیں کہ مجھے اپنا پسندیدہ کام ٹیچنگ کا مل گیا اور میں نے وہاں الحمدللہ جس کو کہتے ہیں نا جی بھر کر ٹیچنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے مجھے وہ عزت دی کہ آج بھی میرے وہ شاگرد جو وہاں سے ایئر فورس سے ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ میری ٹائم لائن کے اوپر، فیس بک کے اوپر آ کر کمنٹس کرتے ہیں تو مجھے رونا آ جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کے شاگردان رشید پورے ملک میں اور بیرون ملک بھی یقیناً موجود ہوں گے. جی بالکل، میرے خیال میں اب تو وہ لاکھوں کے قریب پہنچنے لگے ہیں، کیونکہ مجھے 25 سال تقریباً 25 سال پورے تو نہیں، 20 سال کے لگ بھگ ایئر فورس میں نے پڑھایا، 9 سال اسلامی یونیورسٹی میں پڑھایا اور ابھی 21-22 سال ہو گئے سلطانہ فاؤنڈیشن میں پڑھاتے ہوئے جی. اور ابھی بھی الحمدللہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو مزید کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. آپ نے جب یہ بات کی کہ جی بھر کے میں نے پڑھایا، تو یہ ایئر فورس کے ایئر مین تھے یا عام لوگ بھی تھے؟ کوئی ٹیچنگ کی آپ نے اسپیسیفکلی؟ یہ ایئر مین بھی تھے جن کو بیسک ٹریننگ دی جاتی ہے. چونکہ میرا جو فیلڈ تھا الیکٹرانکس تھا، تو جو اپرینٹسز آتے ہیں 3 سال کی ٹریننگ کے لیے، ان کو وہ ٹریننگ بھی دی کراچی کے ایک سینٹر میں. اس کے بعد سسٹم ٹریننگ ہوتی ہے، جو کہ سسٹم کے لیے ہم نے بندے ٹرین کرنے ہوتے. اس میں تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، آفیسرز بھی آتے ہیں، سینئر آفیسرز بھی آتے ہیں، سینئر سٹاف بھی آتا ہے اور جونیئر سٹاف بھی آتا ہے. انہوں نے چونکہ جا کے فیلڈ میں پھر کام کرنا ہوتا ہے،
تو وہ ٹاپ ٹو باٹم سب نے وہ کام سیکھنا ہوتا ہے، اور اس میں وہ جو فیملرائزیشن کورس ہوتے ہیں وہ سب کرتے ہیں، اس میں سینئر آفیسرز بھی ہوتے ہیں. یعنی ان کی پروموشن اس کے ساتھ مشروط ہوتی ہے؟ نہیں، وہ پروموشن اس کے ساتھ مشروط نہیں ہوتی، ان کا کام اس کے ساتھ مشروط، جو روزمرہ کا کام ہے وہ ان کو آنا چاہیے. وہ جس یونٹ کے یونٹ کمانڈر ہیں اس میں جو سسٹم کام کر رہے ہیں اس سسٹم کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے. یعنی پروفیشنل ایجوکیشن، ٹوٹلی پروفیشنل ایجوکیشن. ٹھیک ہے، تو اس میں وہ وہاں بھی بڑی عزت ملی جب ایک آپ بہت سینئر آفیسر ہو اور وہ کھڑا ہو کے ہاں جی ایز اے اسٹوڈنٹ کھڑا ہو اور آپ کو کہیں دیکھے کسی دوسرے بیس کے اوپر اور آپ کو وہ پہلے سلوٹ کرے. تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اس عزت کے اوپر، وہ میرے خیال میں کام. میرا خیال ہے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا بھی فیضان ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے معلم کہلانا پسند فرماتے تھے، اور آپ کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ درس و تدریس کا عمل شب بیداری سے عبادت سے زیادہ بڑھ کر ہے. تو یہ شعبہ ہی ایسا ہے. جی ہاں جی، اور اس سے جو منسلک لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی عزت سمجھتے ہیں، بڑی پذیرائی ملتی ہے ان کو. صحیح فرمایا آپ نے، بلکہ وہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلے کے ہیں. اور یہ اس سے ساتھ منسلک ہونا بڑی عزت کی بات ہے. اس میں جتنی عزت میں نے دیکھی ہے نا، اچھا استاد، میں آپ کو چھوٹا سا ایک بتاتا ہوں. مجھے کال کیا گیا ٹیچنگ کے لیے، ٹیچنگ کی ٹریننگ پہلے دی گئی مجھے، تو اس میں مجھے کال کیا گیا. تو میں نے رات کو صرف اپنے اللہ کے سامنے میں نے سوچا کہ اب تک میں نے جتنے اساتذہ سے پڑھا ہے، خیر سارے قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن میں نے کہا ان میں سے مجھے اچھے کون سے لگتے ہیں. تو میرے اندر سے آواز آئی، وہ اساتذہ جنہوں نے میرے ساتھ سختی کر کے مجھے پورا پڑھایا، اپنا جو علم ہے مجھ تک منتقل کیا ہے، تو وہ مجھے آج اچھے لگتے ہیں. اور ٹیچر کے تو ویسے سارے ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن وہ ٹیچر جو تھوڑا کلاس میں وقت ضائع کرنا، لطائف سنانا، ہنسی مذاق زیادہ کرنا، سلیبس کی طرف کم توجہ دینا، ہاں جی، میں نے کہا وہ ٹیچر تو ایز اے ٹیچر تو ان کی رسپیکٹ لازم ہے اور مجھے اچھے بھی لگتے ہیں، لیکن وہ جنہوں نے اس وقت ہمیں اچھے نہیں لگتے تھے، سختی کرنے والے، کہ یہ ہمیں فارغ نہیں بیٹھنے دیتے، کوئی بات نہیں کرنے دیتے، ہلنے جلنے نہیں دیتے، تو بڑی سختی سے پڑھاتے ہیں، 0 پیریڈ لگاتے ہیں، چھٹی کے بعد ایکسٹرا پیریڈ لگاتے ہیں، تو اس وقت اچھے نہیں لگتے تھے. لیکن جب پریکٹیکل لائف میں ہم نے قدم رکھا تو پتہ چلا کہ ان کا جو پڑھایا ہوا وہی ہمارے کام آ رہا ہے، وہی یاد بھی رہا. اور میں نے پھر یہ ایک اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں نے ویسا ٹیچر بننا ہے جس کو بعد میں جو اس کے شاگرد ہیں وہ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں ساری زندگی. یعنی جیسے شاعر نے کہا نا کہ جنوں والوں کے بیڑے پار فقط طغیانی سے ہوتے ہیں، بہت سے کام دنیا میں فقط من مانی سے ہوتے ہیں. تو من مانی کی آپ نے کہ اس پروفیشن میں آپ سیریسلی داخل ہوئے، اور اپنے اساتذہ کو آپ نے فالو کیا، ان کے فٹ پرنٹ کو فالو کیا، نقش قدم کو اپنایا. تو ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے آپ آج دیکھے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. سامعین، ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں. یہ ہے میرا پاکستان. میں آپ کا میزبان نعیم اکرم قریشی آپ سے مخاطب ہوں. فیصل خان کے پیش کردہ اس پروگرام میں آج اسٹوڈیوز میں جلوہ افروز ہیں ملک کی ممتاز دانشور شخصیت محمد نعیم جاوید صاحب، جو 20-22 سال سے تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم جاننا چاہیں گے کہ جب آپ پاکستان ایئر فورس میں سروس کے آخری مراحل میں تھے، آپ کے کیا جذبات تھے کہ ایسے ادارے سے جس کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہو، اس سے جدائی کا جب مرحلہ آ جائے تو کیا جذبات ہوتے ہیں ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک پیٹریوٹک پاکستانی جس نے فضائیہ کے ساتھ قلبی وابستگی کے ساتھ سروسز سر انجام دی ہوں؟ میں آپ کی فیلنگز چاہتا ہوں کہ سننے والوں کے ساتھ شیئر کی جائیں. دیکھیں، 2 قسم کی فیلنگز تھیں. ایک تو آپ یہ سوچیں کہ ایک بچہ جس نے 18-19 سال میں ایک سروس جوائن کی ہے، اس نے اپنی جوانی کے یعنی 1/4 صدی ایئر فورس کو دی ہے. تو اس کو پھر ایئر فورس کیوں نہیں اچھی لگے گی،
اور وہ ایئر فورس کے اوپر اپنی جان، اپنے مال، اپنے ہر چیز کیوں نہیں قربان کرنا چاہے گا، نشاور کرنا چاہے گا. ہاں جی. تو ایک تو یہ جذبات تھے کہ میں نے جو اپنی زندگی کا بہترین حصہ ہے جوانی کا، یعنی جو ہوتا ہے وہ میں نے ایئر فورس کو دیا، اور الحمدللہ ایسے دیا کہ سینئرز نے بھی میری عزت کی، کبھی کسی نے مجھے میری طرف انگلی نہیں کی. یہ مجھے اس کے اوپر فخر ہے. پھر دوسری جو مجھے اس بات کے اوپر فخر ہے کہ میرے جو طلباء ہیں، جو جنہوں نے مجھ سے پڑھا ہے، وہ آج بھی جب یہ کہتے ہیں کہ سر آپ کا پڑھایا ہوا ہمارے کام آ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے اپنی زندگی کا مقصد یہی اعتراف جو ہے یہ حاصل حیات ہے. اور یہ بڑا سعادت کی بات ہے. اقبال نے کہا تھا کہ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس عادت سے آپ کو نوازا اور اس پہ آپ شکر گزار نظر آتے ہیں. اور شکر گزاری کا یہ مرحلہ جو ہے یہ بڑے مراحل کے بعد آتا ہے، جب آپ کو پبلکلی ریکگنائز کیا جائے، آپ کے جونیئر آپ کے سینئر یکساں آپ کا احترام کریں. تو یہ زندگی کا حاصل ہے. ہمیں یہ بتائیے کہ شاعری کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ ایک ٹیکنیکل سائیڈ، ایک انجینئرنگ سے منسلک شخص، فضائیہ میں خدمات دینے والا، شاعری کی طرف کیسے آ گیا؟ سچی بات تو یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ چلا میں شاعری کی طرف کیسے آ گیا. یعنی میں نے 9th سے اکا دکا شعر کہنے شروع کر دیے تھے، اور 10th میں میری پوری کی پوری غزلیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں نے 71 میں 10th کا ایگزام دیا تھا، اور 22 دسمبر 1971 میں میرے بڑے بھائی صاحب کی ڈیتھ ہوئی. تو میں نے ایک نظم لکھی سانحۂ عظیم، پھر سکوت ڈھاکہ پر ایک نظم لکھی، پھر مشرقی، یہ وہ جی بالکل دسمبر کے، اور جو میں نے میٹرک کا امتحان دیا ہوا تھا. اور اس میٹرک کے دوران میں نے 100 سے زیادہ غزلیں مجھے ایک چھوٹی سی ڈائری کے اندر لکھی ہوئی ہیں. وہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جوں کی توں کوئی اچھا سا عنوان رکھ کے ان کو پبلش کرواؤں، کہ ایک دیہاتی بچہ، اس کے اوپر اللہ نے کتنی مہربانی کی ہے، جس نے صرف 9th اور 10th کا اردو کا سلیبس پڑھا، اور وہ براہ راست جذبات کی عکاسی ہے. بالکل جی. اور یعنی ایک ٹریجڈی تھی قومی سطح کی، یہ سکوت ڈھاکہ 16 دسمبر 1971، اور آپ نے اس وقت امتحان دیا ہوا تھا. جی امتحان میٹرک کا لیٹ ہو گئے تھے، اسی وار کی وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے، جو کہ ظاہر ہے جو ایک پاکستانی پر بیتی، ایک ساتھ آپ نے اپنے برادر محترم کی وفات کا بھی بتایا، یہ بھی سانحہ، اور پھر یہ سکوت ڈھاکہ تو بہت بڑا سانحہ امت مسلمہ کے لیے، اس خطے کے مسلمانوں کے لیے. تو اس کے تناظر میں جو شاعری آپ نے کی، یقیناً وہ جذبات سے لبریز ہوگی، اور آپ درست سوچتے ہیں کہ اگر اسے پبلش کرنے کے ذرائع ہوں تو وہ ضرور آپ انشاءاللہ منظر عام پر لانے کی کوشش کریں. تو آپ کی ایک کتاب بڑی پذیرائی اس نے سمیٹی، دشت ہجراں جی. اور اس کے علاوہ بھی مجھے معلوم ہوا کہ آپ کی کتاب محبت سوچتے رہنا، محبت بانٹتے رہنا، عنوان ہی بڑا خوبصورت ہے، یہ طباعت کے مراحل میں ہے، تو یقیناً یہ بھی اچھی کتاب ہوگی. اس سے کچھ عنوان بھی اچھا آپ نے سوچ کے دیا، اور دونوں کتابوں کے اس میں سے انتخاب بھی ہم سنیں گے. لیکن پہلے ہمارے سامعین یہ جاننا چاہیں گے میری وساطت سے کہ کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ جو آج بھی آپ کے ذہن پر ثبت ہے، اور کبھی کبھی سوچتے ہیں تو جیسے کہتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی کوئی صورتحال پیش آئی زندگی میں؟ 2-3 واقعات ہیں ایسے، چونکہ بیسیکلی ہمارا جو ماحول دیہاتی ماحول کا ہوں، تو وہاں ایک دوسرے کے ساتھ جس کو آپ کہتے ہیں اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک تو والد صاحب کی ڈیتھ جب ہوئی 1996 میں، وہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ شاید میں سوچتا ہوں میں نے کیسے برداشت کر لیا. پھر والدہ صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی تو ایسے پتہ چلا جیسے ہمارے سر کے اوپر سے ہاں جی اٹھ کے، اور ہم بالکل ایک جیسے کہتے ہیں نا لکو دک صحرا میں بالکل وہ بے دست و پا ہو گئے. لیکن اللہ نے حوصلہ دیا. یہ بھی اللہ کی ایک بڑی کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ اللہ زندہ رہنے وہی صبر بھی دیتا ہے، جو نعمتیں عطا کرتا ہے وہ لینے پر بھی صبر بھی دیتا ہے جی. تو دوسرا میں یہ جو میں نے ٹیچنگ کا عمل شروع کیا، ایک تو جب وہ مجھے بلایا گیا ٹیچنگ کے لیے، تو اس وقت یہ اتنا خوشگوار حادثہ تھا
کہ جس نے میں خود بھی چاہتا تھا اور بچپن سے شوق بھی تھا اور مجھے من چاہا وہ پروفیشن مل گیا. تو ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے دیکھا کہ اتنے اچھے ٹیکنیشین اور انجینئر وہ نوکری کے لیے مارے پھر رہے ہیں قسم کے نوکری کی تلاش میں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ٹیچنگ کی وجہ سے ریٹائر ہوتے ہی مجھے 2 جگہ جاب کی آفر آ گئی اور میں الحمدللہ ابھی بھی یعنی وہی ٹیچنگ جو میں نے کی ہے. میرے ساتھی بیچارے ریٹائر ہو گئے ہیں, گھروں میں بیٹھ کے ہیں, لیکن اللہ نے ابھی تک مجھے صحت, تندرستی, چلنا پھرنا, ہمت, جرت, حوصلہ دیا ہوا ہے اور میں وہ ٹیچنگ ابھی تک کر رہا ہوں. میرا خیال ہے یہ صدق کے دل کے ساتھ کام کرنے کا ایک نتیجہ ہے. یہ بس وہی بات ہے نا کہ اللہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تمہارے چہروں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. دلوں اور نیتوں پر وہ یہ ہے کہ جب 313 2 تلواریں اٹھا کر نکل آتے ہیں تو اللہ فتح دے دیتے ہیں ان کے دل دیکھ کر. تو یہ ہے کہ وہ جو میں نے شوق سے, محبت سے, اخلاص سے جو پڑھایا ہے اور وہی پڑھائی جو میری ہے وہ ابھی تک میرے کام آ رہی ہے, میرے بچوں کے کام آ رہی ہے. اور میں کہتا ہوں اسی پڑھائی کا صلہ ہے کہ میرے بچے الحمدللہ وہ انتہائی اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے ہیں بڑے, اور کچھ ابھی تک کر رہے ہیں. یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. اور یہ سارا یہ اسی کی برکت ہے چونکہ میں خود علم بانٹ رہا ہوں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کلاس میں جو میں بچوں کو نصیحت کرتا ہوں, میں نے اپنے بچوں کو آج تک کبھی کوئی نصیحت نہیں کی, لیکن وہ جو کلاس میں نصیحتیں کرتا ہوں بچوں کو تعلیم کے بارے میں, اچھے اخلاق کے بارے میں, جو ان کی رہنمائی کی کوشش کرتا ہوں, وہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور وہ بعض اوقات میرے بچے مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں وہی بات انڈائریکٹلی, تو میں سوچتا ہوں کہ یہ ان کو کیسے پتہ چل گیا. تو وہ یہ ہے کہ وہ بات ساری آخر اخلاص کے اوپر, نیت کے اوپر آ جاتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام نیت سے کریں گے تو اس کا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. اچھا, اگر آپ تقابلی جائزہ لیں پاکستان ایئر فورس کی سروس اور جو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ سلطانہ فاؤنڈیشن اور اس سے ملک جو ادارے ہیں اس کے ساتھ, کون سا اسپیل زیادہ کامیاب اور اٹریکٹیو نظر آتا ہے آپ؟ میرے خیال میں دونوں ہی کامیاب ہیں. مطلب ہے کہ یہاں ماحول اور صرف ماحول کا فرق ہے. ایئر فورس کا ماحول بہت پڑھا لکھا, بڑے ڈیسنٹ لوگ, آفیسرز آپ کے اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں, ایکنالجمنٹ کرتے ہیں آپ کے اچھے کام کی, حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ڈسپلنڈ ماحول. ہاں جی, ڈسپلنڈ ہے. اور وہ ایک تو ڈسپلن تو ہے ہی ہے نا, لیکن جب آپ کی کام کی ایکنالجمنٹ ہوگی, جب آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی, جب آپ کی انکریجمنٹ ہوگی, تو میرے خیال میں آپ کے ایفیشنسی بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہاں بھی الحمدللہ ماحول بہت اچھا ہے, چونکہ یہ تو ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے اور ان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ تعلیم دینا بنیادی طور کے اوپر. بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. خاص کر ہمارے مرحوم کہتے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے اور دل بھی نہیں کرتا ان کو مرحوم کہتے ہوئے کہ جو ڈاکٹر نعیم غنی صاحب تھے, وہ اتنی محبت کرنے والی شخصیت تھے کہ ان کی یوں سمجھ لیں کہ کوئی بات ٹالنے کو دل ہی نہیں چاہتا. دل کرتا تھا جو انہوں نے کہا نا, یہ 101% پورا ہونا چاہیے. اور وہ خود ایک باعمل آدمی, بہت باعمل اور صاحب کردار اور شہرت کے سے بالکل بے نیاز, تعریف سے بالکل بے نیاز, اپنا کام کرنے والے ایسے بہت کم میں نے لوگ دیکھتے ہیں. یہ ان کی نگرانی میں ایک مجلہ امید کے عنوان سے شائع ہوتا رہا بہت عرصے تک, اور اس میں بھی ظاہر ہے امید کا دیا انہوں نے روشن رکھا آخری دم تک. اور آج بھی آپ لوگ آج بھی امید بالکل شائع ہو رہا ہے, اور اس میں میری شاعری بھی شائع ہوتی رہی ہے. اس کو بڑے سنبھال کر رکھا اس کا جو مینیفیسٹو ہے. اچھا نعیم جاوید صاحب, یہ بتائیے کبھی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آیا کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ پڑ گئی اور آپ غصے میں ہیں اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہے صورتحال؟ کبھی ایسی کوئی سچویشن ہوئی, یا اللہ کے فضل و کرم سے کام ہو ہی جاتے ہیں, کوئی ایسی رکاوٹ زندگی میں نہیں آئی؟ میں اصل میں اپنے جتنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں نا, ان کو میں یہی ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ان کو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ پریشانی میں پریشان ہو جانا
پریشانی بڑھانے کے بڑھا متعدد۔ دیتا ہے بالکل۔ تو یعنی آپ ٹینشن لیں گے، آپ پریشان ہوں گے، آپ غصہ کریں گے، آپ لڑائی جھگڑا کریں گے، اس سے آپ کی پریشانی، آپ کا مسئلہ حل نہیں اور ہوگا، صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ بالکل متاثر ہوتی ہے۔ اور اس جو بیسک لائن ہے کہ اس سے مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوتا، حل نہیں ہوتا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ دن ہنسی خوشی گزاریں۔ جو کچھ آتا ہے، مصیبت آتی، کوئی آزمائش آتی، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، یعنی اچھی کوشش کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ایک اور مسلمان کی حیثیت مسلمان سے۔ کی حد تک ہے۔ اور یہ پیغمبروں کی، تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تمام نیک لوگوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر آزمائش کی، اور جنہوں نے، دیکھیں اللہ نے کسی آدمی کو، کسی شخص کو، ایون کسی پیغمبر کو اپنے ساتھ کا یقین نہیں دلایا سوائے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والا، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ میرے خیال میں سب کو یہی کہ مصیبت آ جائے تو صبر کرنا چاہیے، اللہ کا ساتھ تب ملتا ہے۔ تو غصہ کرنے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے، ٹینشن کرنے سے، میں آپ کو چھوٹے سے آپ کو بات بتاؤں، میں کبھی کبھی اپنے مسز سے کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے 45 سال ہو گئے شادی کو، کسی شور کی وجہ سے، کسی بچے نے کوئی کر کے دروازہ پٹک کے مجھے سوتے ہوئے سے جگا دیا ہے، میں نے آج تک کسی کو نہیں ڈانٹا، کہ ڈانٹنے سے میری نیند واپس تو نہیں آ جائے گی، وہ تو میں خاموشی سے دوبارہ لیٹوں گا صبر کر کے، تب نیند آئے گی۔ اگر میں نے شور کر دیا تو نیند تو گئی، آدھے گھنٹے کے لیے تو گئی، تو پھر کیا ہے؟ تو یہ میں اس کو، وہ ڈسٹربنس ہے، اور ایک بندہ خود اپنے آپ کو ڈسٹرب کر لے، تو میں اس کو یہ ہمیشہ یہی لاجک دی، دیکھو میں کوئی برتن گرا، کوئی دروازہ پٹکا، کوئی بچے نے شور مچایا، کوئی چیخم چنگاڑ ہوئی، تو میں نے کہا میری آنکھ کھل گئی، تھکا ہوا میں لیٹا ہوا تھا، میں نے کہا یہ گارنٹی ہے کہ آج تک میں نے کبھی شور نہیں بہت بڑی بات ہے، ورنہ بچوں کو لوگ ڈانٹ دیتے ہیں اور بچے مزید ریونجفل ہو جاتے ہیں، بالکل، اور وہ پھر ریٹیلیٹ کرتے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کے، اور یہ تربیت پہ پھر اثر پڑتا ہے اس بات کا۔ اچھا، میں قومی نشریاتی رابطے کے اس پروگرام میں جو پاکستان کے قیام کی ڈائمنڈ جوبلی ہے، ایک امپورٹنٹ سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کتنے اسٹوڈنٹ اس وقت تک آپ کی اس ڈرل سے گزر چکے، زیور تعلیم سے آراستہ ہو چکے؟ یہ قومی خدمت ہے اور یہ آپ کھل کر بتائیں گے، اس میں کوئی کثر نفسی سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں جی، اگر ایئر فورس اور اسلامی یونیورسٹی سب ملا کے اور یہاں کے اسٹوڈنٹس ملائیں، میرے خیال میں یہ 35-40 ہزار سے تو اوپر ہی ہیں، کم از کم یہ محدود، یعنی آپ نے محتاط اندازے کے بالکل مطابق، محتاط، یعنی ہم دیکھیں نا، مطلب ہے کہ ایئر فورس میں میں نے تقریباً 18-20 سال پڑھایا ہے۔ کتنے بیچز آپ سے بیچ؟ ہاں جی، وہاں پہ یعنی سینکڑوں بیچز نکلے ہیں۔ صحیح۔ 9 سال اسلامی یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، وہ دو شفٹوں میں، جی جی، اور یہاں 21-22 سال ہو گئے ہیں میں پڑھا رہا ہوں، اور ہر سال تقریباً یعنی 200 کے لگ بھگ بچے یعنی فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں، جو فائنل ایئر کا ایگزام دے کے، اور وہ پریکٹیکل لائف میں ویل ایڈجسٹڈ ہے۔ اور جب یہ دھیان جاتا ہے نا کہ میں نے اتنے خاندانوں کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر دیا تعلیم سے آراستہ کر کے، اور وہ اپنے، یہ صدقہ جاری ہے، یہ ایک درخت ہے، یہ اولاد جیسے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، میں تو کہتا ہوں یہ آپ کے جو شاگرد ہوتے ہیں یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، اور یہ روحانی باپ ہے، ایک شاگرد ہیں ان کا استاد روحانی باپ ہوتا ہے، ایک اپنے بچوں کا حقیقی باپ ہوتا ہے، تو دونوں طرف مرتبہ برابر ہے۔ تو یہ دونوں طرف وہ اگر آپ کے بچے اچھے نکلتے ہیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ اس میں فیمیل میل کی بھی تخصیص نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کی تربیت ایک فرد کی تربیت ہے، جبکہ ایک خاتون کی تربیت ایک خاندان کے ساتھ محیط ہوتی ہے، تو یہ دونوں اصناف پر یکساں لاگو ہے، دونوں کو یکساں مواقع ملنے چاہیے تعلیم کے حصول کے سلسلے میں۔ ہم آپ سے آپ کا کلام بھی سنیں گے، دشت ہجراں سے کچھ ہمیں سنائیے، ہمارے سامعین منتظر ہیں۔ ویسے تو باتیں بہت سی آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ ہم آپ کا کلام سن سکیں اور سامعین تک آپ کے شعری تخیلات بھی پہنچ سکیں۔ کوئی جو آپ کی پسندیدہ شاعری ہے وہ آپ سننے والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک غزل کتاب کھولی تو جیسے ہم گیس لگایا کرتے تھے بچپن میں، درمیان سے کھول کے تو ایک غزل سامنے آ گئی ہے، عرض کرتا ہوں۔ چلو پچھلے سفر کے تلخ منظر بھول جاتے ہیں، چلو پچھلے سفر کے
तल्ख मंजर भूल जाते हैं। चलो पिछले सफ़र के तल्ख मंजर भूल जाते हैं, जजीरे याद रखते हैं, मंजर भूल जाते हैं। क्या बात, बहुत खूब, बहुत। चलो उसके लिए करते हैं सारे रास्ते रोशन, आहा आहा, चलो उसके लिए करते हैं सारे रास्ते रोशन, अंधेरे किस कदर हैं अपने अंदर भूल जाते हैं। वाह वाह वाह। मोहब्बत की तरह तर्के मोहब्बत में भी नादानी, वाह वाह। मोहब्बत की तरह तर्के मोहब्बत में भी नादानी, नहीं अब उसको करना याद अक्सर भूल जाते हैं। वाह 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 वाह। तुम्हारे चाहने वालों के जज्बे सच सही लेकिन, तुम्हारे चाहने वालों के जज्बे सच सही लेकिन, यहाँ हर शय है मरहूने मुकद्दर भूल जाते हैं। वाह वाह। है तजदीदे मरासिम का इरादा तो चलो पहले, है तजदीदे मरासिम का इरादा तो चलो पहले, लगाए किसने क्या इल्जाम किस पर भूल जाते हैं। वाह वाह। फिर बताओ ये शेर। वाह। है तजदीदे मरासिम का इरादा तो चलो पहले, वाह वाह। लगाए किसने क्या इल्जाम किस पर भूल जाते हैं। वाह वाह वाह। नहीं उनको सभी छोटे बड़े इंसान डराते हैं, नहीं उनको सभी छोटे बड़े इंसान डराते हैं, जो अपने जहन से अल्लाह अकबर भूल जाते हैं। क्या बात है। नहीं उनको सभी छोटे बड़े इंसान डराते हैं, जो अपने जहन से अल्लाह अकबर भूल जाते हैं। क्या बात है। क्या जजीरे याद रखते हैं, समुंदर भूल जाते हैं। क्या ये आखिरी शेर जो आपने सुनाया, इसमें मोटिवेशन भी है और ईमान व ईकान की मजबूती की बात भी है। शुक्रिया। बहुत कुछ आपसे मज़ीद भी हम सुनना चाहते थे। प्रोग्राम के अख्ताम पर आप यूथ को, टीचर्स को अपने तजर्बे की रोशनी में कोई ऐसा पैगाम दें हमारे सुनने वालों के लिए। देखिए, मैं एक बात आज करना चाहता हूँ। आप भी जानते हैं हमारे ज़माने में एक फ्रेज़ बोला जाता था कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू एक्सपीरियंस। तजर्बे का कोई बदल नहीं है, तजर्बे का कोई नामुल बदल नहीं है। मैं अपने तमाम तलबा को परफेक्टली और हर हालत में ये मैसेज बार बार बताता हूँ कि ये फ्रेज़ छोड़ दें, इसके बदले आप ये कहा करें और इसके ऊपर अमल करें, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हायर एजुकेशन। वाह वाह। इसके ऊपर अगर हम अमल शुरू कर दें खूबसूरत, तो हम एक बहुत अच्छी कौम, पाकिस्तान की कौम एक तैयार कर सकते हैं, जो इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी सीधे रास्ते के ऊपर और तरक्की की शाहराह के ऊपर गामजन रखेगी और ख़ुद भी तरक्की की राह के ऊपर गामजन रहेगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का इख्तिताम दिल तो नहीं चाहता, लेकिन घड़ी की सुइयाँ बता रही हैं कि वक्त अपने इख्तितामी मरहले पर है। सामीन, कौमी नशियाती राब्ते पर क़याम पाकिस्तान की डायमंड जुबली के हवाले से ख़ुसूसी इंटरव्यूज़ का सिलसिला ये है मेरा पाकिस्तान। आप समाअत कर रहे थे फैसल ख़ान के पेश करदा इस प्रोग्राम में। आज हमारी मेहमान शख्सियत मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, अदीब, शायर, माहिर तालीम मोहम्मद नईम जावेद आपसे मुखातिब थे। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं मेज़बान नईम अकरम कुरैशी को। इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।